الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں عام طور سے مقررین کا عنوان محرم الحرام کے متعلق، عاشورہ کے متعلق، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے متعلق، معرکہ کربلا کے متعلق اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور شہادت نوش فرمانا، عام طور سے انہی عناوین کے تحت بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ان سب میں خصوصی پہلو جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی سے اور معرکہ کربلا سے ایک پیغام امت کو بڑے واضح لفظوں میں دیا جاتا ہے اور ملتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں ظلم اپنی تمام تر سنگینیوں کے ساتھ منہ کھولے تو وہاں پر لوگوں کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق ملتا ہے معرکہ کربلا میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی جب بیان کیا جاتا ہے، فطری طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کے متعلق محبت ہمارے دلوں میں، عقیدوں میں بھرتی جاتی ہے اور بھرنا بھی چاہیے، لیکن وہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ان ظلم کرنے والوں کے خلاف نفرت، عداوت اور دشمنی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن ان کا ظلم دنیا کے کسی عام انسان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خاص شخصیت کے ساتھ تھا، ایک خاص خانوادے کے ساتھ تھا، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ چاہا۔ فطری چیز ہے، لیکن کیا ظالم صرف وہی لوگ تھے؟ کیا ہم لوگ ظالم نہیں ہیں؟ کیا ظلم صرف کربلا کے میدان میں ہی ہوا تھا؟
اور اس کے بعد کے لوگ سب نیک ہیں، اچھے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا؟ کیا ہمارا اس میں وجود یا ثبوت ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج اسی کے متعلق چند ہم نے لسٹ بنائی ہے کہ جیسے وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، کچھ لوگ اس میں شریک تھے ظلم کرنے میں، اور کچھ لوگ شہ دینے میں شریک تھے، کچھ لوگ پیچھے سے تعاون کرنے والے تھے، اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کرنے والے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے مظالم اس طرح ہوتے ہیں، کہیں تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کہیں پیچھے سے تعاون کرنے والوں میں ہوتے ہیں، کہیں خاموش رہنے والوں میں ہوتے ہیں۔ وہ مظالم ہیں کیا؟ آپ دیکھیں، ظلم شریعت کی نگاہ میں ہے کیا؟ شریعت کی نگاہ میں جو ظلم کی تعریف کی گئی ہے، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بات کو، کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی ذات کو، کسی حق کو اس کے جائز اور فطری مقام سے ہٹا کر کے رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ یہ ظلم کی تعریف ہے۔ کسی بات کو، کسی شخص کو، کسی حق کو اس کے جائز اور فطری مقام سے جہاں ہونا چاہیے وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم۔ ظلم کا انجام بھی بہت برا نہ، خطرناک۔ بہت سارے ایسے مظالم ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جن کو ہم یا تو ظلم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے اس میں ملوث ہیں، یا وہ ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوتا اس لیے ہم خاموش بنے رہتے ہیں۔ بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں کبھی ہم سے، کبھی ہمارے گھر والوں سے، کبھی دوسرے لوگوں سے، امت مسلمہ کے اس معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے شروع میں ہم نے جو آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اسی ظلم کے متعلق، ظالم کے متعلق ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بڑا خوشحال ہے، بڑے اچھے میں رہ رہا ہے، اس کو اس ظلم کی پاداش میں، اس کے بدلے میں کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العزت اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ، جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں۔ پھر اللہ رب العزت ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے بندہ آج سدھر جائے، ہو سکتا ہے بندہ شام میں توبہ کر لے، تلافی کر لے، ہو سکتا ہے بندہ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لے، چھوٹ دیتے رہتے، ڈھیل دیتے رہتے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور یہ چھوٹ ایک ایسے دن کے لیے ہوتی ہے، قیامت کا دن، کہ جس دن سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اس چھوٹے سے ظلم کا اتنا بھیانک انجام۔ محدثین کرام نے لکھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم رائج ہے اور ہر معاشرے میں ہوتا رہا ہے، عام طور سے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم شرک باللہ
اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک ظلم وہ ظلم ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ عام طور سے یہ 3 طرح کے مظالم دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم شرک باللہ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بڑی اچھی نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ نفع دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، نقصان دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، دنیا کو چلانے والی، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ یہ سارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مورتی کے سامنے سے گزرے تو ہاتھ اٹھ گیا تمہارا کہ سلام۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قبر کے پاس سے تم گزرے اور اس کے تعظیم میں سر جھکا دیے، اس سے کچھ اپنے لیے نظر و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تعزیہ بنا کر کے اسی کو تم پوجنے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ گھوڑے دلدل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا کر کے ان کو تم متبرک سمجھنے لگو کہ اگر ہم ان کو اچھا سمجھیں گے تو ہمارے کاروبار میں، گھر میں، ہماری ذات میں برکت ہوگی۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ مذکورہ صفات کے اندر اگر کوئی اللہ کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کو شریعت نے، قرآن نے لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی آخرت میں بھی معافی نہیں۔ وحدانیت ہو، ایمان ہو، آگے عمل نہ بھی ہو، امید ہے اللہ رب العزت اس کو آخرت میں گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے، ایمان کی بنا پر۔ ایمان ہی نہ ہو، کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اس کے لیے معافی اور جنت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی ظلم کہا، سب سے بڑا ظلم کہا۔ انسان کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی پاداش میں جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ انسان کبھی معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی بنا پر اسے بھی عام طور سے دوسرے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ انسان جو بھی ظلم دوسروں کے ساتھ کرے گا، اس کا خمیازہ اسے اسی زندگی میں کم از کم بھگت کر کے جانا پڑے گا۔ ایک قسم جو معاشرے میں ہوتی ہے ظلم کی، اور ہمارا معاشرہ اسے ظلم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر سمجھتا ہے تو اس پر آواز نہیں اٹھاتا، بولنے کے لیے تیار نہیں، یا اس ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں، کوئی نکلنے کے لیے اس سے روادار نہیں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوئی تحریکیں اس طرح کام نہیں کرتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے وراثت کے بارے میں اسے بیان کیا کہ جس طرح مردوں کے لیے
رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، والدین نے جو کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے، جس طرح لڑکے مرد حضرات بیٹے اس کے حصے دار ہوتے ہیں، ان کا حق اللہ رب العزت نے دیا ہے، اسی طریقے سے ولی نسائی کا لفظ بھی قرآن نے کہا ہے کہ بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی ویسے ہی انہی کے برابر حق کے اندر، فرضیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا بھی حق رکھا ہے وراثت کے طور پر۔ والدین ختم ہو جائیں، رشتہ دار ختم ہو جائیں، ان کے حقوق جس طریقے سے لڑکوں کے ہیں وراثت میں، ایسے ہی حقوق لڑکیوں کے بھی ہیں۔ مما قل منہ او کثر، مال اور وراثت چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ، اس سے قطع نظر سب کا حصہ لگنا چاہیے، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ بنایا ہوا کسی انسان کا نہیں ہے، کسی خاندان کا، کسی پہلے سے چلی آئی ہوئی چیزوں کا نہیں، یہ خود اللہ رب العزت نے متعین کر کے بھیجا ہے کہ وراثت میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، اسی طریقے سے بہنوں اور بیٹیوں کا، ماؤں کا بھی حق ہے۔ آج آپ دیکھو معاشرے میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں، والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور لڑکے اور بھائی لوگ اس مال پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے۔ پورے ملک کے اندر آپ نظر اٹھاؤ، بہت کم پرسنٹیج میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو اس ظلم کا شکار نہ ہو۔ کہیں بہنوں کو مامتا کے لالچ میں، رشتہ داری کے لالچ میں، بیٹیوں کو اس طرح کے چکر میں پھنسا کر کے ان سے دستبرداری کے کاغذات پر سائن لے لیے جاتے ہیں، اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی ہڑپ لیا جاتا ہے، ان کو بتایا تک نہیں جاتا کہ تمہارا بھی حق ہے۔ اور کبھی اگر بھول کر کے کسی بہن نے، کسی بیٹی نے مانگ بھی لیا تو رہتی زندگی اس بیٹی اور بہن کا رشتہ مائکے سے پھر ٹوٹنا ہی ہے۔ مانگ کیسے لیا؟ کیا یہی شریعت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کو ہڑپ جانا۔ لیکن ہمارا معاشرہ آنکھیں بند کیے ہوئے، یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی مظلوم ہے، کرنے والے ظالم ہیں، لیکن حال یہاں یزید نہیں ہے، کرنے والے اس کے لشکری نہیں ہیں، یہاں ظلم کرنے والا ہمارا معاشرہ، ہم اور ہمارا گھرانہ خود ہے۔ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ایک قسم اور ہے ظلم کی، جہیز۔ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے والوں کا، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، لڑکی والوں کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ جہیز دیں، یہ بھی صراحتاً ظلم ہے۔ شریعت میں کہیں نہیں لکھا کہ لڑکی کی جب آپ شادی کرو تو اس کے ساتھ جہیز بھی دو، کہیں نہیں لکھا۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کی وراثت ضرور دو باپ کے مرنے کے بعد، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ جہیز جانا چاہیے۔ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اس کے کرنے والا ہمارا ہی معاشرہ ہے۔ ظلم کی ایک قسم اور آپ دیکھیں شادی کے اندر، جو لڑکے والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم 100 200 500 براتیوں کو لے کر کے آئیں گے اور اچھے سے آپ کو ان کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس لڑکے والے کی پوری زندگی ٹٹول کر کے دیکھ لیں تو ان 500 براتیوں کو جو لے کر کے آیا ہے، چند ہی ایسے ملیں گے جن کی وہ خود اپنے یہاں مہمان نوازی کیا ہو، ورنہ اپنے یہاں بھی ان کو کبھی پانی نہیں پوچھا ہوگا۔ زبردستی لا کر کے لڑکی کے باپ کے سر پر مسلط کر دیا کہ تم ان کی مہمان نوازی کرو، یہ ہمارے باراتی۔ اب بتاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ بارات لے کر کے جانا ہے؟ کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت، صحابہ کرام کا کوئی عمل اس طرح آپ دکھا دو، اسلاف کا کوئی عمل اس طرح کہیں آپ دکھے ہو دکھا دو؟ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے جس کے کرنے والے ہم خود ہیں اور مظلوم بھی ہمارے ہی معاشرے کے لوگ۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، پوشیدہ مظالم جن کو ہم یا تو خود کر رہے ہیں یا ہمارے معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بالواسطہ کر رہے ہیں، کہیں بلا واسطہ کر رہے ہیں، کہیں پیچھے سے سپورٹ دے رہے ہیں، اور کہیں جانتے ہوئے بھی ہم خاموش ہیں۔ جو کردار یزیدیوں کا تھا ان مظالم کے بارے میں، وہی کردار آج ہمارے معاشرے کا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ معاشیات کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کچھ مظالم وہاں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ ایک نوکر، ایک مزدور آدمی، ایک ملازم آدمی تمہارے یہاں ملازمت کر رہا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی اجرت دے دو۔ ہمارے معاشرے میں مہینہ پورا ہو جائے گا تو حساب بنانا چالو کریں گے، 10 تاریخ تک 15 تاریخ تک اب حساب بنے گا، پچھلے مہینے کی اس کی اجرت آج ملے گی۔ ظلم ہے اس مزدور پر، کچھ ناانصافی ہو گئی، کچھ تھوڑا بہت غلط ہو گیا اگر اس مزدور سے، ملازم سے، تو اس کی تنخواہ کو کاٹ لیا جائے گا، اس کی اجرت کو کاٹ لیا جائے گا۔ کچھ اونچ نیچ ہو گیا اگر ماسی سے، گھر میں کام کرنے والی سے، تو لان تان گالم گلوچ اتنا سنایا جائے گا کہ خدا کی پناہ۔ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اسی میں گھسا پٹا ہے، چل رہا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم بھی ظالم۔ ظلم صرف وہی نہیں ہوا تھا، ظلم یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ظالم اگر وہ تھے تو ظالم ہم بھی ہیں۔ ایک اور چیز، جہاں کہیں ویکنسی نکلتی ہے، جو حکومت کے اس طرح کے عہدوں پر ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی سفارشات بہت آ گئی تھی، کیا کریں؟ پیچھے سے پریشر بہت تھا، یا موٹی رقم رشوت کے نام پر مل گئی تھی، یا یہ تو ہمارے خاندان اور ہمارے رشتہ دار کا ہے، وہ لائق ہو چاہے نہ لائق ہو، اٹھا کر کے اس ملازمت پر بٹھا دیا گیا۔ جو میرٹ سے آ رہا تھا انسان، اس کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور اس عہدے کے ساتھ بھی ناانصافی اور خیانت ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے بھی وہ کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، دھیرے سے یہ کہہ کر کے قصوروار اپنے کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ پیچھے سے پریشر بہت تھا، بس۔ یہ ایسے مظالم ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مظالم جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے۔ یہ ایسے مظالم ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کہیں ہم سے، کہیں ہمارے گھر والوں سے، کہیں ہمارے معاشرے کے لوگوں سے ہو رہے ہیں۔ گناہ ہے، ظلم ہے، اور اس کی سنگینی اتنی ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور جس چیز کو انسان، جس گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو کبھی اس کو اس کے بارے میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آپ گھر کے ماحول کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک بہو آتی ہے شادی کر کے گھر کے اندر، تو گھر کے سارے کام اٹھا کر کے گھر والے اس کے سر مڑ دیتے ہیں۔ جھاڑو تجھے ہی لگانا ہے، پورے گھر کا پوچھا تمہیں ہی لگانا ہے، سارا کام تمہیں کرنا ہے، خادمہ نوکرانی کی طرح رہنا ہے، حتیٰ کہ جیٹھ کے، نندوں کے، دیوروں کے وغیرہ ذالک سارے کام اسی بہو کو کرنا ہے۔ والدین کی خدمت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شرافت اور انسانیت کا تقاضا ہے، کرنا چاہیے، لیکن زبردستی کر کے ان لوگوں کے سارے مظالم ایک بہو کے سر مڑ دینا، اور یہ ظلم ہوتے ہوئے بھی شوہر صاحب دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ معاشرے کے اندر بہت سارے نکاح طلاق میں صرف اسی لیے بدل جاتے ہیں کہ بچی کو وہاں سکون نہیں، اور بہت ساری بچیاں ایسی آتی ہیں معاشرے کے اندر جن کو ایک دوسرے کے ادب اخلاق اور ان کے حقوق پتہ نہیں ہے، ادا نہیں کرتے، آتے ہی دوسرے ہفتے شوہر ان کو الگ لے کر کے رہے، ایسی ڈیمانڈیں آتی ہیں۔ کیا شوہر کے ذمے اس کے ماں باپ کا خرچہ، نفقہ اور خدمت ضروری نہیں؟ بہت سارے طلاق صرف اس بنا پر ہو جاتے ہیں کہ بہو نے آ کر کے پورا مقام گڑبڑ کر دیا۔
یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو شوہر لوگ کر رہے ہیں، والدین کو کنارے لگا دیے، ان کی خدمت پتہ نہیں، ان کا خرچہ نفقہ شوہر کہتا ہے کہ پتہ نہیں، یہ تمہارے ذمہ ہے، تم نہیں ادا کر رہے ہو، تم ظالم ہو، اس کا حساب تمہیں دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسے مظالم ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جن میں ہمارا معاشرہ کہہ لو ناک تک کان تک پورا ڈوبا ہوا ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بقیہ اگلے ہفتے اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔